اپنے نبی کی شان یہ ہے، اپنے نبی کا مقام یہ ہے، اپنے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتوں کو بدر کے میدان میں بھیجا۔ اے فرشتوں جاؤ، اور جبریل تو ان کا کمانڈر ان چیف بن کر کے جا، تو آگے آگے، فرشتے تیرے پیچھے پیچھے، ہاتھ میں تلوار لو اور میرے محبوب کے ساتھ ساتھ میں لڑو۔ میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ تحقیق کریں، کیا فرشتوں کا کام تلوار چلانا ہے؟ ارے فرشتے کا کام تلوار ہاتھ میں لینا نہیں، اس کا کام تو تسبیح اور مصلی ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ ارے جنہیں تسبیح پہ ناز ہے، اللہ نے فرمایا تسبیح اور مصلی تمہارا کام ہے، لیکن اب میرا حبیب جو تلوار لے کر میدان میں آ گیا ہے تو فرشتوں اب اٹھو مصلی سے، چھوڑو تسبیح کو، اب میرے حبیب کے پیچھے پیچھے تلوار لے کر کے چلو۔ کل تک کے رکوع سجدہ تمہاری عبادت تھی، اب مصطفیٰ کے پیچھے تلوار لے کر چلنا تمہاری عبادت ہے۔ تمہارا کام لڑنا نہیں، تمہارا کام لڑنا نہیں، لیکن حبیب جو میدان میں آیا تو تم بھی میدان میں جاؤ۔ ورنہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ پر مار دیتا تو بدر میں سارے کافر ہلاک ہو جاتے۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے پر مار تو ہلاک ہو جائے، نہیں، پر مارنے سے بھی لڑائی ہوگی، لیکن حبیب کے ہاتھ میں جو تلوار آ گئی تو فرشتہ اب تم نے بھی تلوار ہی لینا ہے۔ یہ محبوب کا مقام ہے، یہ حبیب کا مرتبہ ہے۔ ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا بدر کو الٹنے کے لیے۔ جب قوم لوط کو پوری زمین الٹ دی گئی تو بدر والوں میں کیا طاقت تھی، لیکن کہا نہیں، فرشتہ پر مارے گا، چونکہ حبیب جو آ گیا ہے، حبیب تلوار لے کے آیا تو فرشتوں کو بھی تلوار دے کر کے کہا گیا عبادت کچھ نہیں ہے، ادائے حبیب کا نام ہی عبادت ہے۔ اور کیا عبادت ہے؟ وہ فرشتے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک کہہ رہے تھے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس لیے خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تسبیح صرف عبادت نہیں ہے، حبیب کے پیچھے چلنا عبادت، میرے محبوب کے پیچھے۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا حضور کیا ہیں، وہ تو بس پیغام دینے آئے تھے، پیغام پہنچا کے چلے گئے۔ یہ نہیں ہے حضور کی شان صرف، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ دیکھو بدر میں فرشتوں کو بھیجا کس نے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ بھیجا کس نے؟ حضور نے نہیں بلایا، بھیجا کس نے؟ بولو بھائی، بھیجا کس نے؟ بھیجا کس نے؟ اب بھیجا اللہ نے۔ جس نے بھیجا کیوں بھیجا؟ بدر میں جا کے جنگ کرو میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ، کام ہو گیا۔ توجہ اہل منبر کی بھی، کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ میں نے بھیجا آپ کو، جاؤ جا کے فلاں میدان صاف کرو، میدان صاف ہو گیا۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ واپس آ جائیں، یہی تو ہے۔ بھیجا تھا، جاؤ پانی چھڑکو، پانی چھڑک گیا، اب پوچھنا نہیں ہے واپس آنا ہے کہ نہیں۔ بھئی بھیجا تھا، جو کام سے کام ہو گیا، بغیر اجازت کے واپس ہو جائیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر مظہری کے اندر کہ جس وقت اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے اور حبیب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آج حبیب نے جو تلوار لے لی ہے تب تلوار ہاتھ میں لینا آج کے دن عبادت ہو گیا ہے۔ آج فرشتے بھی وہی کام کریں گے، وہ نوری مخلوق بھی وہی کام کریں گے جو حبیب کر رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بھیجا تھا لڑنے جاؤ، لڑائی ہو گئی ختم، فرشتے گئے واپس، فرشتے واپس گئے، لیکن ان کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ سید الملائکہ جبریل امین، وہ جبریل جو پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب وہ واپس گئے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نماز پڑھانی شروع کی، جو نمازیں چھٹی ہوئی تھی پڑھانی شروع کی۔ صحابہ کرام نے دیکھا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرا رہے ہیں اور اتنا مسکرا رہے ہیں کہ دار شریف جو ہے نظر آ رہی ہے. نماز مکمل ہوئی اور صحابہ نے عرض کیا او میرے آقا ہماری جان کائنات کی جان ایمان کی جان ایمان کا ایمان آقا بتائیں تو نماز میں آج آپ اتنا مسکرا کیوں رہے تھے؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں جب مصلی پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے کیا کر رہا ہے کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا کیونکہ نظریں نیچی ہو تو نظر نہیں آتا. لیکن صحابہ کہتے ہیں آقا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی نماز یہ تھی وہ اللہ کی نماز پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے حبیب کا چہرہ دیکھتے تھے. یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ صحابہ کا مسلک ہے یہ صحابہ کی فکر ہے یہ صحابہ کا انداز ہے. بہرحال انہوں نے پوچھا آقا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب حضور فرماتے ہیں مسکرا اس لیے رہا تھا کیونکہ جبریل آیا تھا فرشتوں کو لے کر کہ لڑائی ہو. لڑائی کس سے ہو؟ دشمنان رسول سے لڑائی ہو. لیکن جب کام کر چکا تو وہ گیا اور جب اس نے پہلے آسمان پہ دستک دی دروازہ کھولو دروازہ کھولو. کیوں کھولو دروازہ کھولو؟ کیوں کھولو؟ کیونکہ سدرا کا مکین اب سدرا پر جانے والا ہے. جبریل کا گھر کہاں ہے؟ سدرا پر ہے سدرۃ المنتہا پہ جانے والا. اللہ نے فرمایا جبریل دروازہ کیوں کھولے؟ اللہ کام ہو گیا کام سے فارغ ہو گیا واپس آیا. اللہ نے پوچھا جبریل میرے محبوب سے پوچھ کے آیا ہے کہ بغیر پوچھے آیا ہے؟ اور اس کی مولا کام تو نے دیا تھا کام مکمل ہو گیا واپس آ گیا. کہا نہیں آج دروازہ اس وقت تک کھلے گا نہیں جب تک تو میرے محبوب سے اجازت لے کر نہیں آئے گا. جا واپس جا واپس جا واپس جا اور پہلے حبیب سے اجازت لے اس کے بعد دروازہ کھلے گا. یہ مقام مصطفیٰ